السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمانوں کے جاسوسوں نے آ کر اطلاع دی کہ روم کے بادشاہ نے اپنے کمانڈر ہرقل کی نگرانی میں 40,000 کا لشکر تیار کر رکھا ہے اور وہ کسی وقت بھی مدینہ پر حملہ آور ہو سکتے ہیں، اور 1,00,000 فوج سرحد پر بھی جمع کر رکھی ہے۔ مدینہ کے حالات یہ تھے کہ کھجوریں پک چکی تھیں، سخت گرمی پڑ رہی تھی، سواریاں انتہائی کم تھیں اور راستہ بھی بہت دشوار تھا۔ رومیوں کی تیاری اور حملے کا سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ بجائے روم والے ہم پر حملہ کریں اور مدینے پر حملہ کر دیں، ہمیں خود روم پر حملہ کر دینا چاہیے۔ آپ کو یہ بھی خبر مل رہی تھی کہ ایک فاسق ابو عامر راہب کا روم کی حکومت کے ساتھ رابطہ ہے، اور اسی نے ہی منافقین کے ساتھ مل کر مسجد بنوائی تھی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گرا دیا تھا۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان کر دیا کہ ہر مسلمان پر فرض ہے جو جنگ کے قابل ہے جنگ میں حصہ لے، بڑھ چڑھ کر مالی امداد کریں، کیونکہ ہمارا مقابلہ رومیوں کے ساتھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سفر جہاد کی تیاری کا اعلان کیا گیا۔ اس اعلان کے بعد تمام مسلمان جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے، جبکہ منافقین طرح طرح کے بہانے بنانے لگے۔ صرف 3 مسلمان ایسے تھے جو اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے جنگ میں حصہ نہ لے سکے، اور انہوں نے حضور کے سامنے کوئی بہانہ بھی نہ کیا، بلکہ اقرار کر لیا کہ حضور ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے، ہم محض سستی کی وجہ سے نہ جا سکے، آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں۔ ان میں سے ایک حضرت کعب بھی تھے جنہوں نے اپنا تمام واقعہ لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ لشکر کی تیاری میں بے شمار مالی مدد کی ضرورت تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بمائے پالان اور ساز و سامان سے لدے ہوئے 200 اونٹ اور 29 کلو چاندی اللہ کی راہ میں پیش کی۔ دوبارہ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر 100 اونٹ بمائے مکمل ساز و سامان 500 دینار دیے۔ اس تمام سامان کو دیکھ کر حضور نے فرمایا کہ آئندہ عثمان جو بھی کریں گے ان کو کوئی نقصان نہ ہوگا۔ اس طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بھی مدد کی۔ حضرت ابوبکر صدیق اپنے گھر کا تمام سامان لے آئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے آئے۔ عورتوں نے اپنے تمام زیورات جنگ کے لیے دے دیے۔ حضور کا فرمان تھا کہ جس کے پاس کھجوریں ہوں وہ بھی لے آئے تاکہ راستے میں کھانے کے کام آئیں۔ ان میں سے ایک صحابی ایسا بھی تھا جس نے تمام دن مزدوری کی اور شام کو اس نے اجرت میں 1 کلو کھجوریں لیں، تو اس نے آ کر وہ تمام حضور کی خدمت میں پیش کر دیں۔ آپ نے وہ تمام کھجوریں لے کر تمام سامان پر بکھیر دیں اور فرمایا کہ اس سے بہت برکت ہوگی۔ جب کوئی صحابی سامان لے کر آتا تو منافقین باہر بیٹھ کر مذاق اڑاتے۔ اگر کوئی صحابی زیادہ سامان لاتا تو کہتے یہ تو دکھاوے کے لیے لایا ہے۔ کوئی کم لاتا، جیسے ایک صحابی صرف 1 کھجور لایا، تو کہتے ہیں دیکھو اس کھجوروں سے مسلمان روم کو فتح کرنے جا رہے ہیں۔ ان مشکل حالات اور مالی کمزوری کے باعث بھی 30,000 کا لشکر تیار ہو گیا۔ 30,000 کے لشکر کے لیے صرف ایک اونٹ 18 آدمیوں کے حصے میں ایک آیا۔ کھانے کی سامان کی بہت کمی تھی۔ بعض دفعہ صحابہ کرام نے درختوں کے پتے کھا کر گزارا کیا۔ راستے میں قوم سمود کا مسکن بھی آیا جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب نازل کیا تھا۔ جب انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کر دیا، وہاں ایک کنواں تھا جس سے وہ اونٹنی پانی پیتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام صحابہ کرام استعمال کے لیے صرف اس کنویں کا پانی استعمال کریں جس سے اونٹنی نے پیا تھا۔ جن صحابہ نے دوسرے کنویں سے پانی لے کر آٹا گوندھا تھا وہ آٹا جانوروں کو کھلا دیں، خود استعمال نہ کریں، اور فرمایا کہ اس جگہ سے جلدی جلدی نکل جاؤ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ عذاب کی جگہ ہے۔ راستے میں پانی کی کمی ہو گئی تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش برسا دی، صحابہ نے خود بھی پیا اور جانوروں کو بھی پلایا، جمع بھی کر لیا، اور فرمایا کہ کل تم تبوک کے چشمے سے پانی پیو گے، مگر میرے پہنچنے سے پہلے اس چشمے کو ہاتھ نہ لگانا۔ جب آپ اس چشمہ پر گئے تو دیکھا کہ چشمے سے پانی کم آ رہا ہے۔ آپ نے اس سے وضو کیا، کلی کی، اور وہی پانی اس چشمے میں ڈال دیا جس سے پانی کی رفتار تیز ہو گئی۔ آپ نے حضرت معاذ سے فرمایا اگر تمہاری عمر ہوئی تو تم یہاں ہرے بھرے باغات دیکھو گے۔ جب حضور اپنا 30,000 صحابہ پر مشتمل لشکر لے کر تبوک جو روم کی سرحد تھی پہنچے تو روم کی فوج میں ایک خوف پیدا ہو گیا۔ اگر ہماری 1,00,000 فوج مسلمانوں کی 30,000 فوج سے موتا کے مقام پر مقابلہ نہ کر سکی تو اب مسلمان 30,000 ہیں اور مسلمانوں کے نبی خود بھی موجود ہیں، ان سے کیسے مقابلہ ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ روم کی فوج سرحد سے پیچھے ہٹ گئی اور مختلف علاقوں میں تقسیم ہو گئی۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تقریباً 20 دن رہے۔ اس بات کا یہ اثر ہوا کہ آس پاس کے قبائل جو پہلے روم کے ماتحت تھے اب مسلمانوں کے پاس آنے لگے اور جزیہ دینا قبول کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے قیام کے دوران حضرت خالد بن ولید کو دومۃ الجندل کی طرف بھیجا اور فرمایا کہ اس قبیلے کا سردار نیل گائے کا شکار کر رہا ہوگا، اس کو پکڑ کر لائیں۔
حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ جب ہم ان کے قلعہ کے نزدیک گئے تو دیکھا کہ ایک نیل گائے قلعہ کے دروازے کو ٹکرے مار رہی ہے، جس کو دیکھ کر سردار باہر نکلا۔ ہم نے اس کو گرفتار کر لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ سردار نے 2000 اونٹ، 800 غلام، 4000 زرہیں، 400 نیزے دینے کی شرط صلح کر لی۔ دراصل قبائل نے خیال کیا کہ اگر ان کا مقابلہ رومی نہیں کر سکے تو ہم ان کو جزیہ دے کر صلح کر لیتے ہیں۔ اسلامی لشکر نے وہاں 20 دن رہ کر انتظار کیا، مگر جب روم والے مقابلے کے لیے نہ آئے تو آپ نے مدینہ واپس آنے کا فیصلہ کیا۔ واپس آتے ہوئے راستے میں ایک تنگ وادی آئی جس میں کچھ منافقین جمع ہو گئے اور آپ کو شہید کر دینا چاہتے تھے۔ آپ کے اونٹ کی مہار اس وقت حضرت عمار اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہما کے ہاتھ میں تھی اور باقی لشکر دوسری وادی سے گزر رہا تھا۔ منافقین نے پچھلی طرف سے حملہ کرنے کا سوچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو ان پر حملہ کرنے کا کہا، تو اس سے قبل ہی منافقین بھاگ گئے۔ انہوں نے اپنے منہ چھپائے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام بھی بتا دیے۔ واپس آتے ہوئے آپ نے دور سے احد پہاڑ دیکھ کر فرمایا کہ احد ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس سفر میں 20 روز تبوک میں رہے اور 30 روز آنے جانے میں لگ گئے۔ آپ حسب عادت مسجد نبوی میں تشریف لائے تو منافقین جن کی تعداد 80 تھی آپ کے پاس آئے اور مختلف بہانے بناتے رہے۔ آپ ہر ایک کو فرما دیتے کہ تمہارا باطن اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔ صرف 3 صحابی ایسے تھے جنہوں نے عرض کی کہ حضور ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے، ہم محض سستی کی وجہ سے نہیں جا سکے۔ ان میں حضرت کعب بن مالک، حضرت مرہ بن ربیع اور حضرت ہلال بن امیہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کوئی صحابی ان کے ساتھ بات چیت نہ کرے۔ 40 دن اسی طرح گزارنے کے بعد ان کی بیویوں کو بھی ان سے علیحدہ کر دیا، مگر جب 50 دن پورے ہوئے تو ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 118 میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کی توبہ کو قبول فرمایا جن کا معاملہ مؤخر کیا گیا تھا، جہاں تک ان کے لیے زمین تنگ ہو گئی تھی، جہاں تک ان کو یقین ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے بھاگ کر اور کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف رجوع کر لیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرمانے والا ہے۔ صحابہ کرام نے توبہ قبول ہونے کی خوشی پر مبارکباد دی۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں سخت رویہ رکھنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے صدقات قبول کرنے، ان کا جنازہ پڑھانے سے منع اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنے سے بھی منع فرما دیا۔